بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین، اگلی قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ یعنی کہ عبد الشمس نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابو الحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں باخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بعد بانوں کی مرمت اور خورد و نوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمایے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔ شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے مسرتوں کا گہوارہ تھا، اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری راتوں کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھی، اب پرنم تھیں۔ اس نے قدرے بے اتنائی سے پوچھا، سلمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو الحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمہ تم ابھی تک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فریض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمہ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ پر سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتناہی جدوجہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوؤں اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی ہی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبد الشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے
اور اس چار دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ سلمہ نے کہا، دعا آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا، سلمہ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہارے جیسی نیک دعائیں کرتیں تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں بہت بیوقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی۔ افق مغرب پر لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہیجان بپا ہوا، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں۔ تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمہ کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابوالحسن کا جہاز موجوں میں رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے چند جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمہ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دہراتی رہی، میرے مولا، اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھیو۔ باغیچے میں ابوالحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمہ کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اسے ابوالحسن کی بے اعتنائی کا بے حد ملال تھا، تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی، اس کی جو عادت ابوالحسن کو ناپسند ہے یقیناً بری ہوگی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرت نہ کی۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا، کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابوالحسن کی باتیں یاد آتی تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکیاں مسلط ہو جاتی، کبھی امید کے چراغ چمک اٹھتے۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا، سلمہ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ابا جی، میں سلمہ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابوالحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی، میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، وہ تو دیر ہوئی جا چکے، جاؤ تم کپڑے بدل آؤ، طلحہ ابھی آ جائے گا، ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔ سلمہ نے پوچھا، آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے؟ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔